کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر دی. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہوتا، مستحب ہے، بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی. حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں. وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر مستوید ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد. میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. تیسری بات میں نے اور دی دلیل، اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے. ان کی شادی چرچ میں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی. پرنسس ہو، پرنس ہو، وہی جائے گا. اور اس میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی، اس کی بیوی کا سارا فرگوسن جو نام تھا، اور وہ ذرا نٹکھٹ قسم کی لڑکی، کیا عورت تھی پوری. تو اس نے یہ کہا تھا، اس کا بیان آیا تھا I will not say I'm not a timid type of woman. I won't say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر، چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابع داری کروں گی. اس نے کہا میں نہیں کہوں گی، یہ کہنا تو پڑا. اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی. شادی جو ہے وہ تو بہرحال چرچ میں ہوئی. ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ رجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے، بارات تو ابھی آئی نہیں ہے، 2 گھنٹے گزر گئے بیٹھا ہوا. یہ اس کی حیثیت ملازم کا. یہ وجہ ہے. اب جب اس سے بھی غیرت جاگی لوگوں کی، ہاں واقعی بات صحیح ہے، عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے. چوتھی دلیل میں نے اور دی. دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پر اس کے لیے دعا کرنا، خیر، برکت، بھلائی، سعادت، یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے. لکھتے بھی ہے کہ دعا میں شریک ہو. اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی، اور ان پر قیمتی صوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے، لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی رہے ہیں، دھواں سگریٹوں کا، تہتے لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ کوئی بھاڑ آ گئے ہیں، فوش گوئی کر رہے ہیں. اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو. اب دعا کیا خاک کر لو؟ دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے، دل کی آبادگی ہوتی ہے، ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے، تب دعا ہوتی ہے. یہ ماحول ہمارا
اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مسجد ہے، پاک ماحول ہے، لوگ اپنی اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اس کے اندر سے عطر بھی لگایا ہے، حضور کی سنتیں ہیں یہ۔ اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو۔ اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا، کوئی قہقہ نہیں ہے، کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہے، کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے، یہاں دعا کا ماحول۔ تو یہ 4 دلیلیں ایسی تھیں کہ جو قاطع تھیں اور ہیں الحمدللہ۔ تو پہلی بات، مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے، اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو، ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں، اب اس کو 30 برس میں نے جدوجہد کی ہے، ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے، اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے، میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو، لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں۔ نمبر 2، شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجئے، فلسفی کیا ہے اسلام۔ شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ۔ اب آپ غور کیجئے، شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے، لڑکی کی ضرورت بھی ہے۔ لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر، لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے شوہر کے، دونوں کی برابر ضرورت۔ لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر لیتی ہے۔ کیوں؟ مرد کی قوامیت، اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے۔ یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ، بعض اوقات بعض نکاح خواہ کہہ دیتے بعوض اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں، بڑا غلط لفظ، بس مہر کا اعلان کیا جائے اتنا مہر ہے، بعوض نہیں، یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ علامت ہے، ٹوکن ہے۔ ایسا بھی مہر مقرر کیا گیا، کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی سورتیں قرآن کی پڑھا دینا، یہ بھی مہر ہو گیا۔ یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ہونا ہے۔ لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی، شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لہذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی جڑ کٹنی چاہیے، زیرو، کوئی مشروط بھی نہیں، کوئی اور نہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ لڑکے والے، اور پھر پلاؤ متنجن کس سے کھاتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کس قدر یہ مزہ کا خیز صورت ہے۔ فرض کیجئے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر، لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا، نکاح ہو گیا، اب چھوارے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے، پلاؤ متنجن بریانی اس کی طرف سے، عقل کے داخل ہو تو کیا چھوارے نہیں وہ بانٹ سکتا تھا جس نے تمہیں مرغ پلاؤ کھلایا؟ یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھیے۔ ہمارے ہاں 2 تہذیبیں گڑ پڑ ہو گئی، ایک اسلامی تہذیب اور اس کا تقاضا، ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تہذیب ہے اس کے اثرات چل رہے ہیں۔ ہماری تہذیب کا یہ ہے کہ لڑکا خرچ کرے گا اور وہ چھوارے لے کر آئے گا۔ ہندوانہ تہذیب ہے یہ دعوت لڑکی والوں کی، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں لطیفہ آپ کو سنا دوں، یہ جو میوات کا علاقہ تھا جہاں سے کہ یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی ہے، بڑا کام کیا انہوں نے، شدھی کی تحریک، چونکہ ہندوؤں نے اسے ٹارگٹ کر لیا تھا اس علاقے، وہاں حال یہ تھا کہ کبھی کوئی بزرگ کسی کے ایمان لے آئے تھے، تربیت ہوئی نہیں، تعلیم ہوئی نہیں، تو کہنے کو مسلمان تھے، نام بھی آدھے ہندو آدھے مسلمان، نام بھی ایسے ہوتے تھے۔ اب ان کے ہاں جب شادی ہوتی تھی تو ایک تو مولوی جی، وہ مولوی کہتے ہیں، مولوی نہیں، مولوی جی نے آ کے بول پڑھا دیے، نکاح ہو گیا۔ اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ صرف بول سے میں نے قبول کیا، یہ بندھن بندھ گیا نہیں بنا۔ پھر پھیرے ڈلواتے تھے، لڑکے کی چادر لڑکی کی چادر میں گرہ باندھو،
اور سب کے سامنے 7 چکر لگواؤ تو پتہ لگے گا کہ واقعی عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ گرہ کہتے ہیں، عقد گرہ۔ یہ جو نکاح کی گرہ بندی ہے یہ اس طرح پکی ہوگی کہ پہلے مولوی جی بول پڑھا دے اور پھر جو ہے پھیرے ڈلوا دیے۔ تو ہمارے ہاں یہ چھوارے کو مولوی جی والی تہذیب ہے، اور پھر اس کے بعد دعوت جو ہے یہ ہندوانہ تہذیب، یہ وہ پھیرے ہیں۔ کوئی ثابت نہیں ہے، اس کی جڑ کاٹی جائے، کمی نہیں جڑ کاٹی۔ پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹیو ٹرمز ہو جاتی ہے، تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور پوچھا رکھ دیا جائے، جڑ کاٹی۔